نمبر 3، شوہر کی فرما برداری اور خدمت. شوہر کی بات ماننا، وہ کہہ دے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا تو نہیں کرے، وہ کہے کہ ایسا کرنا چاہیے تو کرے، الا یہ کہ وہ معصیت کا حکم دے. یہ تو معروف چیز ہے، کوئی بھی معصیت میں بادشاہ کی بھی نہیں ماننا ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. ابن حبان نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں جب ایک عورت اپنی 5 نمازیں پڑھ لے، ان کا اہتمام کرے اور اپنے مہینے کے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے اور اسی طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کرے، زنا کا ارتکاب نہ کرے، اور اطاعت زوجہا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی بات مانے، شوہر کا حکم مانے، اس سے یہ کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا، تیری مرضی. جنت میں داخلہ ہی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عورت کو اختیار دیا جائے گا تیری مرضی. جنت میں جانا ہے تو ہو گیا فائنل، لیکن دروازے اتنے ہیں، یہاں سے نہیں جانا یہاں سے جاؤ، تیرے لیے اتنی پابندی بھی نہیں ہے. یہ بھی پابندی نہیں کہ تو کون سے دروازے سے جائے گی، اب تیری مرضی، جس دروازے سے تو جنت میں جانا چاہتی جا. یہ اس کے اکرام میں ہوگا. چونکہ دنیا میں وہ پابند تھی شوہر کے حکم کی، جانا نہیں جانا، رکو بیٹھو ٹھہرو، یہ کرو وہ مت کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اسی اعتبار سے دے گا کہ تیری اب تو آزاد ہے، اب اللہ نے تجھ کو آزادی دی، جنت میں جا اب تو، اور اب تیری مرضی تیرے لیے. اب پابندی، یہ اس بات کی علامت ہوگی پابندی ختم، اب تو آزاد ہے. اللہ کے گھر میں، شوہر کے گھر میں تو پابند تھی نا، اب اللہ کے گھر میں جا رہی ہے، اللہ کے گھر میں تیرے لیے کوئی پابندی نہیں، داخلے میں بھی نہیں، داخلے کے بعد بھی نہیں ہے. جا جس دروازے سے تو چاہے جنت میں جا. اتنی بڑی نعمت کیا ہے اس کے لیے، کتنے ایجنڈا کتنا ہے، بہت ساری چیزیں کرنی پڑی. نہیں، نمبر 1 نمازیں اللہ کا حق، روزے اللہ کا حق، تقویٰ کا ذریعہ، اور اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت تیرا فائدہ ہے، اور شوہر کی اطاعت. خلاص اتنا اگر کر دے، اگر ان کاموں کو کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. مرد کے لیے خصوصی ایسا کچھ نہیں ہے، اور جو مرد کے لیے بتایا گیا عورت بھی اس میں شریک ہے. وضو کے بعد کی دعا وغیرہ وغیرہ تو عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے ایک اسپیشل کوٹا ہے یہ کہ اگر اس نے یہ اتنے کام کر لیے اس کے لیے جنت ہے، اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو. تو شوہر کی فرما برداری اگر وہ نہیں کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. 2 لوگ ہیں ان کی نمازیں ان کے سر سے اوپر بھی قبولیت کے اعتبار سے نہیں بڑھتی ہیں، ان کی نمازیں اوپر ہی نہیں جاتی قبولیت کے اعتبار سے. کون ہیں وہ لوگ؟ عبد آبق من موالیہ، وہ غلام جو اپنے مالک سرپرستوں سے بھاگے، فرار ہو جائے، حتی یرجع، اس وقت تک کہ قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ واپس نہ لوٹ آئے. وامرأة عصت زوجها حتی ترجع، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ شوہر کی بات مانے. ہاں شرط یہ ہے کہ شوہر کی بات واقعی جائز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کسی گناہ. بعض اوقات شوہر کہتا ہے کہ آفس میں پارٹی ہے، اور اب یہاں تو نہیں ہوتا ہے لیکن بہت سارے ملکوں میں حال ہے کہ برقع نہیں پہننا، کہ سارے نان مسلمس آنے والے ہیں، برقع پہن کیا ہوگی، لوگ ڈریں گے یہ کیا آ گیا بھوت، تو برقع نہیں پہننا. ٹھیک ہے، باقی میکے جاتی ہو پہنتی ہو، فلانے پروگرام میں جاتی ہو پہنتی ہو، لیکن یہاں اس میں برقع نہیں. شوہر کی یہ بات بھی نہیں مانے گی. تو شوہر کی ان باتوں کو ماننا جو گناہ نہ ہو عورت کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہیں مانتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اتنی زیادہ گناہگار ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ قبول، یعنی شوہر کے حق کی وجہ سے اللہ عبادت کا عمل بھی قبول نہیں کرتا ہے، اتنی زیادہ عظمت اس کی ہے. بعض اوقات رشتوں کے بگڑنے میں بات نہیں ماننا بھی ہوتا ہے. شوہر کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا،
تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کا لحاظ رکھے. شوہر کو بیوی پر اعتماد ہو کہ اگر میں نے بول دیا یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے ضرور اس کا اہتمام کرے گی. اگر مخالفت کا تجربہ اس کو ہو تو اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ میں کہ جا رہی ہے اور شوہر کہے کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، فلاں چیز مت کرنا. اب اگر اس کو اتنا اعتماد ہے کہ گھر میں میرے جب بیوی ہوتی ہے کیا مجال ہے کہ میں بول دوں اور وہ نہ کرے، میں منع کر دوں اس سے اور وہ اسی کام کو کرے. نہیں ہوتا ایسا. تجربہ میرا ہے کہ میری بیوی میری بات مانتی ہے. تو اگر باہر جاتی ہے، میکے جاتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے، میں نے جو ہدایت دی ہیں وہ برابر پابندی کرے گی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس کو. نہیں تو پھر وہ جاسوسی کرے گا، کیا کر رہی ہے، فلاں سے پوچھے گا، فلاں سے پوچھے گا. تو شوہر کو اعتماد بیوی پر ہو کہ وہ اس کی بات مانتی ہے، اور بیوی کو اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض بیویاں اللہ ہدایت دے ان کو معلوم ہو جائے شوہر کو یہ پسند ہے، یہ حکم شوہر نے دیا ہے، اس کا الٹا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا ول پاور توڑنے کا اچھا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. شوہر کے پاس ایک آخری چیز ہوتی ہے، ایک آخری تیر ہوتا ہے اس کے پاس. جب ساری کوششوں سے وہ تھک جاتا ہے وہ طلاق کا تیر مارتا ہے. اس کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، اس کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے. لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی بات مانے تاکہ اس کی وجہ سے شوہر کے دل میں بھی جگہ بنے اور اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام بنے.